السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پرندے کی چوری۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں میں اسلم نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اسلم کے پاس ایک ہی قیمتی چیز تھی اور وہ تھا اس کا پیارا اور عقل مند طوطا مٹھو۔ مٹھو کوئی عام طوطا نہیں تھا، وہ انسانوں کی طرح صاف اور واضح باتیں کرتا تھا اور صحیح و غلط کی پہچان رکھتا تھا۔ اسلم اس سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا اور مٹھو بھی اسلم کا بہت وفادار تھا۔ اسی گاؤں میں نذیر نام کا ایک لالچی اور چالاک شخص بھی رہتا تھا۔ نذیر کی نظر کافی دنوں سے اس عقل مند طوطے پر تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر وہ اس طوطے کو چرا کر شہر کے کسی امیر شخص کو بیچ دے تو وہ راتوں رات امیر ہو جائے گا۔ ایک رات جب پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا اور اسلم بھی اپنے گھر کے صحن میں خراٹے لے رہا تھا، نذیر چھپکے سے اسلم کے گھر میں گھسا۔ اس نے آہستہ سے طوطے کے پنجرے پر کپڑا ڈالا اور اسے چرا کر بھاگ نکلا۔ مٹھو نے شور مچانے کی کوشش کی لیکن نذیر نے اس کا پنجرہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ اگلے ہی دن اسلم جب جاگا اور پنجرے کو خالی پایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتا ہوا پورے گاؤں میں اپنے پیارے پرندے کو ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ نذیر کے گھر کے پاس سے گزرا تو اسے نذیر پر شک ہوا، کیونکہ نذیر کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اسلم نے سیدھا گاؤں کے سرپنچ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فریاد کی۔ سرپنچ نے فوراً نذیر کو طلب کیا اور نذیر کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ نذیر کے گھر سے وہ طوطا برآمد ہو گیا، لیکن چالاک نذیر نے فوراً جھوٹ بولتے ہوئے کہا، حضور یہ طوطا میرا ہے، میں نے اسے شہر سے مہنگے داموں خریدا ہے۔ اسلم جھوٹ بول رہا ہے اور میرے پرندے پر اپنا حق جتا رہا ہے۔ سرپنچ تھوڑا سوچ میں پڑ گیا کیونکہ دونوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تبھی سرپنچ نے مسکرا کر کہا، اس بات کا فیصلہ یہ پرندہ خود کرے گا۔ سرپنچ نے طوطے کے پنجرے سے کپڑا ہٹایا اور نذیر سے کہا، اگر یہ تمہارا طوطا ہے تو اسے آواز دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ نذیر نے آگے بڑھ کر پیار سے کہا، آؤ مٹھو میرے پاس آؤ، لیکن طوطا بالکل خاموش رہا اور اس نے اپنی گردن دوسری طرف گھما لی۔ اب سرپنچ نے اسلم کو اشارہ کیا۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، مٹھو کیا تم اپنے دوست کو بھول گئے؟ یہ سنتے ہی طوطا خوشی سے پھڑپھڑانے لگا اور بول اٹھا، اسلم میرا مالک ہے، نذیر چور ہے، اس نے مجھے رات کے اندھیرے میں چرایا اور اس کوٹھڑی میں بند کیا تھا۔ پوری پنچایت طوطے کی صاف آواز سن کر دنگ رہ گئی۔ نذیر کا جھوٹ پکڑا گیا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سرپنچ نے فوراً نذیر کو چوری کے جرم میں سزا سنائی اور جیل بھیج دیا۔ اسلم نے اپنے پیارے پرندے کو گلے سے لگایا اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا۔ اخلاقی سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ اور چوری کے پاؤں نہیں ہوتے۔ انسان چاہے کتنی ہی چالاکی سے گناہ یا چوری کرے، سچائی کسی نہ کسی روپ میں سامنے آ ہی جاتی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے اور ایمانداری کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔